جی ناظرین السلام علیکم۔ بڑی خبر، بڑا واقعہ، اور خبر یہ ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ بہت سا ابہام تھا وہ ختم ہو گیا، بہت سا کنفیوژن کریٹ کیے جا رہے تھے، یوٹیوبرز لگے ہوئے تھے کہ جناب یہ نگران سیٹ اپ چلے گا اور یہ 5 سال کی پلاننگ ہو گئی ہے، 2 سال کی پلاننگ ہو گئی ہے، سیاسی جماعتوں کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو یہ ساری کہانی بالکل چینج ہو گئی ہے اور اب انتخابات جو ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو بھائی تاریخ آ گئی ہے 11 فروری، ویلنٹائن ڈے سے 3 دن پہلے کی تاریخ آ گئی ہے انتخابات کی۔ اس کے بعد ویلنٹائن ڈے منایا جائے گا، پتہ نہیں کس کا دل ٹوٹے گا، کس کا دل جڑے گا اس میں۔ لیکن بہرحال امپورٹنٹ جو سپریم کورٹ کی آج کی کارروائی تھی اس میں تو بالکل کلیئر پتہ چلا کہ بھائی اب تو ڈیٹ دینی ہی پڑے گی، اور صاف صاف کہا گیا کہ آپ جا کر صدر مملکت سے ہی بات کر لیں۔ اور اگر صدر مملکت، یہ کہا نہیں گیا کہ اگر صدر مملکت کو رکھنے ڈالنے کی کوشش کریں تو آپ کم از کم دروازے پہ تو دستک دیں۔ یہ نہ ہو صدر مملکت یہ ہو سکتا ہے دروازہ نہ کھولے، گھنٹیاں بجاتے رہے لیکن ایوان صدر سے کوئی نہ اٹھے، تو پھر آپ نے واپس اترا جانا ہے اور کل ایک ریٹن رپورٹ جمع کرا دینی ہے۔ تو یہ والی کہانی اب ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب صدر مملکت کے پاس زیادہ اختیار نہیں ہے۔ ویسے بھی صدر مملکت ایک آئینی سا عہدہ ہے، اس کے پاس آپریشنز کی کوئی بہت زیادہ طاقت نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ صدر مملکت جو ہیں وہ اب تو عبوری صدر ہیں، ان کی مدت تو ختم ہو چکی ہوئی ہے نا، تو وہ اپنی مدت ختم ہونے کے بعد جناب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تو ان کے اختیارات بہت ہی کم ہیں، تو عزت تو اسی میں ہی ہے کہ وہ فٹافٹ دستخط کرتے ہیں۔ اچھا ڈیلے جو ہوا، یا دیکھیں سچی بات ہے 90 دن کے اندر تو الیکشن نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے، تو الیکشن کو کافی ٹائم ہو گیا ہے، لیکن یہ بھی بڑی غنیمت ہے، نہ 28 جنوری کو ہو رہے ہیں جو کہ ہماری پریڈکشن تھی، اندازے تھے، اس سے 15-16 دن آگے گئے ہیں۔ جو اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب معاملات اب ایسے ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں الیکشن کروانے پڑیں گے اور الیکشن کی تاریخ دینی پڑے گی، اور ہمیں دن بدن لگ یوں رہا ہے کہ جیسے ایک ڈائریکشن پہلے سے طے ہوئی بھی ہے، ہمیں اس کے اوپر اب چلایا جا رہا ہے۔ اور اب اس سے کیا ہوگا؟ اب اس اعلان کے بعد پولیٹیکل پارٹیز کو ہوش آئے گا۔ یقین مانیے زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ پی ٹی آئی، جے یو آئی اینڈ پیپلز پارٹی، یہ تینوں چاروں جماعتیں آپ کے ان کے اعلیٰ عہدیداروں سے بات کریں آج سے پہلے تو یہ کہہ رہے تھے الیکشن نہیں ہو رہے بھائی، یہ سیٹ اپ ہی چلے گا، اور یہ نون لیگ کی وجہ ایسے ہوگا، نون لیگ چاہ رہی ہے کہ الیکشن نہ ہو، یہ سب۔ اچھا ہم بڑے حیران ہوتے تھے نون لیگ کیوں چاہے گی کہ الیکشن نہ ہو، لیکن بہرحال یہ ساری جماعتیں یہی بیچ رہی تھی مسالہ۔ اور دوسری جانب اب اس کو ریلیٹ کریں، کل نون لیگ کا پارلیمانی پارٹیز کا اجلاس ہوا، اس کے اندر کل یا پرسوں ہوا، اس کے اندر جو باتیں ہو رہی تھیں وہ بالکل ہی مختلف تھیں۔ اس کے اندر یہ باتیں ہوئیں کہ نہیں بھائی ہم نے منشور بنا لینا ہے، پھر اس کے بعد 10 نومبر تک ہم نے پارٹی کے ٹکٹ دے دینے ہیں، اس کے بعد جلد سے شروع کر دینے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر پولیٹیکلی کوئی پارٹی پریپیئر ہے الیکشن کے لیے تو وہ نون لیگ ہے، باقی کوئی پارٹی پریپیئرڈ نہیں ہے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے، اور سارے لوگ یہ کہتے تھے وہ نون لیگ کہہ رہی ہے یہ الیکشن نہ ہو، اور الیکشن کروا اب خود نون لیگ سب سے زیادہ تیار پارٹی لگ رہی ہے۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اب پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہوگی، اب جلد سے جلوس ہو گئے، اب بیانیے کی جنگ ہوگی، اب منشور پر بات ہوگی، منشور پر ساری جماعتیں بات کریں گی، اور پھر جیسے ہی الیکشن ہوں گے منتخب نمائندے آئیں گے تو منشور غائب ہو جائے گا، منشور ختم ہو جائے گا، پھر سارے بھول کے اس میں بات ہوگی انسانی حقوق کی، صحافیوں کی آزادی اظہار کی، اور اقلیتوں کے حقوق کی، لیکن ایجوکیشن اور ہیلتھ کو زیادہ اہمیت دینے کی، نوجوان نسل کو نوکریاں دینے کی۔ لیکن جب یہ حکومت میں جو بھی پارٹی آئے گی وہ سارے آہستہ آہستہ چیزوں کو بھولتے جائیں گے۔ تو منشور بھی میرے خیال میں کسی کا تیار نہیں ہے، تو تیار کر کے انہیں رکھنا چاہیے، اور اب ٹائم بہت کم رہ گیا۔ میں نے کئی جگہ بات کی کہ یہ سب کچھ اتنی سرعت سے ہوگا، اتنی تیزی سے ہوگا کہ باقی جماعتوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔
بہت ہی تیزی سے یہ عمل ہوگا۔ اور اب جو ہیں یعنی 17 تاریخ کو جب اب سے دیکھا جائے تو 54 دن رہ گئے، 54 دن الیکشن کے لیے پورے نہیں ہوتے، الیکشن کی تیاری کے لیے زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی کو پہلے پتہ تھا اور اس نے کم از کم نون لیگ کو ضرور بتا دیا، اور ان کے پاس وہ بڑے پرسکون نظر آ رہے ہیں، کوئی جذباتی نہیں ہو رہے، کوئی بار بار نہیں، حالانکہ الیکشن کی سب سے زیادہ ضرورت انہیں ہے، لیکن جو ہے وہ بالکل چل بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ افواہیں بھی سنتے رہے کہ نون لیگ نہیں چاہ رہی جی کہ الیکشن کرائیں، نون لیگ کیوں نہیں چاہے گی؟ تو مزہ آئے گا، پولیٹیکل ایکٹیویٹی بڑھے گی، چینلز کی جنگ ہوگی، بیانیے کی بات ہوگی، سیاسی جماعتیں میدان میں اتریں گی۔ یہ وہ میدان ہے جو سب سے اہم میدان ہوتا ہے ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں، ہمارے ملک میں، جب سارے بڑے بڑے لوگ آ کر سامنے آتے ہیں اور آ کر عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ یہ الیکشن کچھ لحاظ سے یونیک ہوگا، یونیک اس وجہ سے ہوگا کہ یہاں پر 2018 میں بہت بڑی غلطیاں ہوئی، 2018 میں بہت ساری میتھس ختم ہو گئی، الیکشن میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی، متنازع الیکشن ہوئے تاریخ کے سب سے زیادہ، اور ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ الیکشن دوبارہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ انصاف جو نواز شریف کو نہیں ملا وہ اس الیکشن میں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اس سے تو یوں لگ رہا ہے کہ پھر ایک دفعہ مشینری اور اسٹیبلشمنٹ کسی پارٹی کی مدد کرے گی، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، پارٹی کی مدد نہیں ہونی چاہیے۔ نواز شریف کے ساتھ 2018 میں ظلم ہوا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب جو صورتحال ہے، اب تحریک انصاف کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے، جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ سیاسی جماعت تھی اور دو بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان سے ایک تیسری جماعت نے قد نکالا تھا، وہ اسٹیبلشمنٹ کے تجربوں کی نظر ہو گئی۔ اگر وہ قائم رہتی تو اس وقت بڑا کمپٹیشن ہوتا۔ اب نون لیگ کا آپ کو میں بتاؤں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن ہی کوئی نہیں ہے۔ سیریسلی پنجاب میں پیپلز پارٹی نہیں ہے، سیریسلی کہیں پہ آپ کو پارٹی نہیں نظر آتی۔ کے پی کے میں پیپلز پارٹی ختم ہو رہی ہے، وہاں پر البتہ آپ کو وہ جو تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز بنی ہے وہ نظر آئے گی۔ یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرویز خٹک جو ہے اگلے وزیر اعلیٰ ہوں گے، ان کو پروٹوکول بھی دے دیا گیا ہے، اس طرح کی کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ اور یہاں پر نون لیگ کو بڑی جو ہے کوئی زیادہ اپوزیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سندھ میں اتحاد ہو جائے گا پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کا اور ایم کیو ایم کا، تو اس کا مطلب ہے کہ شہری علاقے ان کے حصے میں آ جائیں گے۔ تو پھر جنوبی پنجاب تحریک استحکام پارٹی یہ تو اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے، یہ اگر ووٹ توڑیں گی تو یہ تو تحریک انصاف کے ووٹ توڑیں گی۔ تحریک انصاف ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی اس ساری گیم میں، تحریک انصاف تو ختم ہی ہو گئی ہے، آدھے ادھر چلے گئے ہیں، آدھے تحریک استحکام میں چلے گئے ہیں، آدھے پرویز خٹک نے بلا لیے، اور پھر اب اس کے ساتھ معاملات ایسے ہو رہے ہیں کہ ایک ہی پارٹی میدان میں رہ گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے مثلاً کچھ اندازے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ 90 سیٹیں ملیں گی، 85 سیٹیں ملیں گی نون لیگ کو۔ بھائی یہ تو اس زمانے میں اتنی لے لی تھیں جب عمران خان کا دور تھا، اب انہیں 120 پلس سیٹیں لینی چاہیے، اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نیشنل اسمبلی۔ اگر اتنی نشستیں لیں گے تو پھر اس کے بعد حالات ٹھیک ہوں گے، ورنہ تو پھر کوئی خاص نظر نہیں آ رہا، ورنہ پھر یہ جنگ چلتی رہے گی، ادھر سے بندے توڑ کے ادھر کا گروپ بنا لیں گے۔ ایک پارٹی کو مینڈیٹ ملے عوام کی طرف سے اور 5 سال اس کو حکومت کرنی دی جائے، ایک وزیر اعظم بنے اور 5 سال وہی وزیر اعظم رہے، اسی کی پالیسیاں چلتی رہیں، تو یہ ملک پھل پھول سکے گا، تب سیاسی استحکام پیدا ہوگا۔ لگ تو ایسا ہی رہا ہے کہ اب اس طرف پیش قدمی ہو رہی ہے، لیکن اس پہ مزید بات ہوگی۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔